قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے، رونق عید دیکھو تو، رونق عید دیکھو تو، ہر گھڑی اور ہر پل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قربانی کی رونقیں، اور آج ایک مرتبہ پھر یہ پروگرام لے کر آئے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جانوروں سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، دینی بھی معلومات ہو رہی ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی معلومات ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم اس پروگرام کے اندر آپ کو خوبصورت جانور بھی دکھاتے ہیں، لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے۔ آئیے مزید آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں۔ قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، رونقیں، ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے، ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے، رونق عید دیکھو تو، رونق عید دیکھو تو، ہر گھڑی اور ہر پل ہے۔ اچھا بھائی، مسکراہٹ نہیں دکھ رہی ہے چہرے پہ، اصل میں چل چل کے اتنے تھک گئے، اب وہ کیا کہیں گے بھائی؟ کیسا لگ رہا ہے مویشی منڈی میں آ کے؟ اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، یہ کہ جانور بھی مل جائے رینج میں تو اللہ تعالیٰ آمین آمین، تو اور اچھا لگے گا۔ اچھا یہ بھی ہے کہ لوگ نا یہاں پر آ کے تمنا کر ہوتے ہیں، دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو بعض دفعہ بہت اچھا سودا ہو جاتا ہے، تو دعا بھی کرنی چاہیے، نماز پڑھ کے بھی دعا کرنی چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ جو عید کا دن آتا ہے تو بعض قصاب حضرات اتنے ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، غصے میں ہوتے ہیں، پریشر میں بھی لیتے سامنے والے کو۔ دراصل ان کو دوسری جگہ بھی جانا ہوتا ہے، ایک اسائن ہے، تقریباً 10 یا 20 پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کے دن تو ڈیمانڈ ہے، آج بھی ڈیمانڈ عید ہے، اور پھر وہ پیسوں کی بھی عید ہوتی ہے، عید ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے، تو وہ جدھر بھی گرایا اور بولو بس کاٹو اور جاؤ، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں ہے، بس فٹافٹ کاٹو اور آگے جا کے دیہڑی بناؤ۔ اس وقت کیا ماحول بنانا چاہیے؟ اس وقت یہ ماحول بنانا چاہیے کہ ان کو منع کرنا چاہیے کہ ایسا نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہے کرنا، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے خود ذبح کریں جانور کو، تو اس چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہوگی کہ قصاب حضرات اس طرح کے معاملات کریں کہ ان کے جلدی کے چکر میں کچھ پرابلم کریں، یا جگہ بے جگہ جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو چھری مارے، تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی ذبح کریں۔ تو اور اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہوتے ہوئے، تو آپ نے ان کو روکنا چاہیے، اس سے فائدہ ہوتا ہے اگر بول دیں بھائی قسم؟ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سیکھنے کو بھی ملے گا اور ہم ایک ظلم سے بچ جائیں گے۔ جی جی جی، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے۔ اچھا ان کے روٹین میں ہے کام، بولے بھائی ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، تو بھائی یہاں پہ ایسے ہی نہیں چلے گا۔ ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے، ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے، رونق عید دیکھو تو، رونق عید دیکھو تو، ہر گھڑی اور ہر پل ہے۔ جیسی اس نے اونٹ نہار کیا یا جانور اس نے ذبح کیا، اب اس کا خون نکلنے دیں، یہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، تو فوراً اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ دے دیں، اس کو بیزی رکھیں، اس کا جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جانور پہ ظلم نہ کریں، وہ رک جائے گا، ایسے ٹائم پہ رک جائے گا، یا ان کو بیزی رکھیں۔ آپ نے چائے تو پلانی ہے نا، تو اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، وہ جانور کی پوری جو جان نکلی نہیں ہے، اور وہ کھال وغیرہ اتارنے کی جانب آ رہے ہوتے ہیں۔ اب جانور جب ذبح کرنے کا وقت آ رہا ہے تو کوشش ہی ہونی چاہیے ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، اور یہ باتیں سیکھنے والی ہیں۔ اسی طرح قربانی کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ثواب ملنا چاہیے نا، یہ کام کر ہی ثواب کے لیے رہیں، ایسا نہ ہو کہ گناہ گار ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک قصہ سنانے لگا ہوں، مختصر قصہ ہے، لیکن یہ آج کل کے جس طرح کا موقع چل رہا ہے کہ جانور لے کر آ رہے ہیں، رحم دلی نظر آنی چاہیے، رحم دلی۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے بچڑے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کر دیا، ظاہر ہے کہ اس سے ماں کو تکلیف ہوئی، لیکن بے زبان جانور ہے، اپنا دکھ کس کو بیان کرے، اس کی کون سنے؟ اللہ پاک جو رب العالمین ہے، جانور اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہی ہے جو سب کی سنتا ہے۔ شاید اس بچڑے کی ماں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کی، تو چنانچہ اس آدمی نے جیسے ہی بچڑے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا، اس کی نحوست یہ ہوئی کہ اس آدمی کی عقل جاتی رہی، اور وہ اپنا ذہنی توازن جو ہے وہ کھو بیٹھا، وہ کہتے ہیں جیسے پاگل سا ہو گیا۔ اب یہ اس کی کنڈیشن ہو گئی، کافی عرصہ اسی کنڈیشن میں رہا۔ ایک دن وہ کہیں سے گزر رہا تھا
اس نے ایک درخت پر فاختہ کا گھونسلہ دیکھا اور اس میں سے ایک فاختہ جو ہے وہ زمین پر گر گئی, فاختہ کا بچہ جو گر گیا, تو اس نے اٹھایا اور وہ بچہ دوبارہ گھونسلے میں رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کی بات پسند آ گئی, جو اس کا ذہنی توازن جو خراب تھا وہ ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ کہ جانور کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ذہنی توازن خراب ہو گیا. پرندے کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح فرما دیا. اب یہ معلوم نہیں کس سبب سے یہ کام ہو جائے نا, تو یہ کہ جانور کو گرا رہے ہیں تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں. ادھر بڑے جو ہیں بڑے ہونے کا رول ادا کریں, قصاب سے پہلے بات کر لیں بھائی, جلد بازی نہیں کریں, جانور کو آرام دیں. یہ کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے قربانی تو کرنی ہے, لیکن اس کے بھی طریقے کار ہیں, اچھے انداز سے. تفریح والا ماحول نہیں بنائیں. بعض لوگ بہت ہلڑ بازی کرتے ہیں. قربانی کی رونقیں, قربانی کی رونقیں, قربانی کی رونقیں, رونقیں. بعض لوگ جو ہے جانور کو گراتے وقت بہت ہلڑ بازی چل رہی ہوتی ہے, کیا کہیں گے؟ طوفان بدتمیزی. مائک میں غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سنت ابراہیمی ہے. سبحان اللہ. اس پہ تو مذاق اور یہ سب چیز نہیں ہونی چاہیے. جو طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار سے کرنا چاہیے. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جو سنت کے مطابق ہے کہ آرام سے پہلے اس کو کھلائیں پلائیں زبردست جانور زبردست. کو, پھر اس کے بعد چھری بھی تیز ہونی چاہیے. زبردست زبردست. بلکہ یہ انداز آپ نے دیکھنا ہے, جو عید کے پہلے دن امیر السنت کے سامنے جو جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہ منظر دیکھیں اور پھر اس وقت جو ایک ماحول بنتا ہے, وہاں سے سیکھیں. پورا پریکٹیکل ہے کہ انداز کیا ہونا چاہیے. امیر السنت بڑے ہیں تو ایک بڑا پن جو ہے اس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے, دوسروں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ ہم تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھیں مناظر کہ امیر السنت کی خود کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. تو آئیے آپ کو اس وقت کا کچھ منظر دکھاتے ہیں. میرے سنو یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے بچے روتے ہیں جانور جب کاٹ رہا ہو, تو اس میں کوئی تصور بھی باندھا جا سکتا ہے؟ ہاں, بچے جب روئیں تو وہ تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ بچوں کو دیکھ کر جہنم میں روئیں گے, ذرا عذاب جہنم کا کوئی برداشت نہیں کر سکے. اللہ کریم ہمیں ہنستا بستا جنت میں داخلہ نصیب کرے, جہنم کی ہم بھنک بھی نہ سنیں. یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رسی الگ کی جا رہی ہے, تو جن کے یہاں قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو بھی اس بات سے سیکھ لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ رسیاں بھی نکال دیں تو یہ بھی کام آئیں گی, قربانی کے جانور کی رسیاں, ورنہ خون آلود ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد یہ ناپاک ہو جائیں گی. تو اگر قربانی سے پہلے ہی رسی اور جو اس کے بندھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ نکال لی جائیں تو یہ بہتر رہے گا. اب یہ اس جانور کے تعلق سے کچھ بتائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا ثواب حاصل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. جھانکنے کی تکلیفیں ذبح سے بڑھ کاش جھانکنے کی تکلیفیں ذبح سے بڑھ کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا. تو امیر السنت یہ اس بارے میں کچھ بتائیں کہ بچے بھی رو رہے ہیں اور آپ کی بھی کیفیت ہے کہ اس وقت ہمیں کیا ایک تصور باندھنا چاہیے, کیا خیال ذہن میں آنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے, روزانہ جانور کٹتے ہیں, اللہ کی راہ میں قربان ہونا یہ ظاہر سعادت کی بات ہے. کاش ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے کہ جب اسلام کے لیے ضرورت پڑ جائے بھی راہ خدا میں خوش دلی کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں. اور جانور کٹتا ہے تو بظاہر یہ کہ اس کو تکلیف تو ہوتی ہے, حقیقت میں تکلیف ہوتی ہے, کٹ رہا ہے, اس کو تڑپ رہا ہے. یہ دیکھ کر اپنی نزعہ کی کیفیت کو بندہ یاد کرے, اس کی روح جدا ہو رہی ہے, تڑپ رہا ہے. لیکن بندے کی جب روح جدا ہوگی تو اس کی موت کا ایک جھٹکا جو ہے وہ تلوار کے 1000 وار سے سخت ہوگا. اور یہ جانور پر یہ کیفیت نہیں ہے, صرف ایک بار ذبح ہونا ہے. تو یوں اس میں اور انسان کی روح قبض ہونے میں فرق ہے. انسان کو بہت زیادہ نزا کے وقت تکلیف ہے. انسان تڑپنا چاہے گا تب بھی نہیں تڑپ سکے گا, فرشتے اس کو باندھ دیتے ہیں.
हमें नजर नहीं आता, फरिश्ते उसको बांधे होते हैं रिवायत में, वरना ये कि ये जंगलों में भागता फिरता। इतनी शिद्दत से नज़ा के वक्त जब रूह निकल रही होती है उस वक्त वो तकलीफ में होता है। वो अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। नज़ा के वक्त ये तकलीफें तो होनी है, महबूब का जलवा अगर निगाहों में हो ना तो ये इन तकलीफों का एहसास नहीं होगा। सकरात में अगर हुए मोहम्मद पे नजर हो, हर मौत का झटका भी मुझे फिर तो मजा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अपनी मौत को भी याद करने का मौका होता है। और ये भी कि देखो ये जानवर है, इसको बांध कर ज़बह किया जा रहा है। चलो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अशरफुल मखलूक़ात में से हूँ, इंसान हूँ, और ये कैफियत इस वक्त मेरी नहीं है। इस तरह लोग तमाशा करके घेरा डालते हैं, हरज नहीं इसमें, लेकिन इंजॉय के लिए तमाशा करने के बजाय, लुत्फ अंदोज होने के लिए तमाशा करने के बजाय इन्हें इसका सोच का जो जाविया है ना ये बदलना चाहिए और अपनी मौत की तरफ और रूह कब्ज होने की जो कैफियत है इनकी तरफ इसको कन्वर्ट करना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोशिश करें इस अंदाज को फॉलो करने की। ये क्या एक एक चीज की जो है वो रहनुमाई दी जा रही है। आसान सवाल करूं मुश्किल? माइक आसान आसान क्या होता है, मुश्किल क्या होता है, बताएं। आसान का जवाब होता है, मुश्किल का जवाब नहीं होगा। नहीं नहीं, आसान का भी जवाब होता है, मुश्किल का भी होता है। जिसका जवाब नहीं, मुश्किल का हमारे लिए मुश्किल हो जाए। हम हाँ, आसान क्या होता है, मुश्किल क्या होता है। अगर मुश्किल सवाल है लेकिन जवाब आता है तो कोई मसला नहीं है, और आसान सवाल था जिसका जवाब नहीं है वही मुश्किल है। आसान सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान सवाल, ठीक है। खाने काबा एक मस्जिद में, उस मस्जिद का नाम बताते हैं। आसान सवाल है जी, आ रहा है? आसान सवाल है, मुश्किल है आसान? आसान है जी भाई। बैतुल्लाह शरीफ। बैतुल्लाह शरीफ किस मस्जिद में? आपके माइक आप बोलेंगे। आसान सवाल है, शायद आप यहाँ से जाएं तो आपको फौरन ज़हन में। असल में कैमरे के सामने जो बंदा खड़ा होता है ना, तो बातों का चले थोड़े से साइड में हो जाते हैं, साइड में हो जाते हैं। अभी कैमरे के आगे ही बताना है ना भाई। खाने काबा एक मस्जिद में है, उस मस्जिद का नाम बताना। हरम शरीफ। नहीं हरम नहीं, हरम नहीं, हरम तो एक मीलों मील तक फैला हुआ है। अब आप बताएं जी। खाने काबा आपको आ रहा है या मुश्किल हो गया? है बहुत आसान, इतनी मर्तबा सुना है जी। भाई आप क्या कहेंगे? मस्जिद हराम। मस्जिद हराम अब जहन में रहेगा, बल्कि पहले भी जहन में होगा, मस्जिद हराम मस्जिद हराम। वो कंफ्यूज हो रहे हैं कैमरे को देख के। चलें, ये हो सकता है कैमरे कम कर दें, लेकिन कैमरे के आगे ही काम करना है। कौन से दिन कुर्बानी करना अफजल है? ये तो पहले ये तो अव्वल दिन, पहले दिन। अब पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है, तो कोशिश करें कि जिसमें ज्यादा सवाब है वो काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। आइए मजीद आगे की जानिब बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, रौनकें। क्या माहौल बना हुआ है? कुछ पसंद आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? पसंद तो आ रहा है लेकिन रेंज बन नहीं पा रही, बहुत हाई चल रहा है। आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, ये हमारे साथ खुसूसी इस्लाम भाई। अच्छा ये बताइए, जब जानवर को ज़बह करने का वक्त आए तो उस वक्त हमने किन किन बातों का ख्याल करना है? सबसे पहले तो सफाई होनी चाहिए और किबला रुख उसका जानवर का मुंह होना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये है कि बाद लोग है ना किबले की तरफ रुख करने का तो एक काफ़ी एहतमाम करते हैं कि जानवर का रुख जो है, जब उसके ऊपर छुरी फेरी जा रही है तो खाने काबा की तरफ रुख हो। लेकिन ये होता यूँ है, बाद दफ़ा जानवर जब गिर जाता है तो उस रुख पे नहीं गिरता। अब पथरीली ज़मीन होती है, उस वक्त घसीटते हैं, घसीट के उसको करते हैं, लेकिन अजियत में आ जाता है। अजियत में आ रहा है। क्या होना चाहिए उस वक्त? ये होना चाहिए कि किबले की तरफ ही गिराएं ताकि जानवर को अजियत। जबरदस्त। और ये पहले से? जी हाँ, पहले से आप देख लें किबला रुख पहले। अच्छा आप तो देख रहे हैं, लेकिन जो गिराने वाले उनको बताएं कि भाई इस तरफ लेकर आना है और इस तरफ आपने गिराना है। तो अगर आप उनको पहले बता देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो ख्याल रखेंगे। एक मैं आपको हिकायत सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना अबू जाफ़र रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक बार मैंने ज़बह के लिए बकरी लिटाई, इतने में मशहूर बुजुर्ग हज़रत सैयदना अय्यूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह इधर आ गए। मैंने छुरी ज़मीन पर डाल दी और गुफ्तगू में मशगूल हुआ। इसी कंडीशन में बकरी ने दीवार की जड़ में अपने खुर से एक घड़ा खोदा और पाँव से छुरी उसमें धकेल दी और उस पर मिट्टी डाल दी। हज़रत सैयदना अय्यूब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाने लगे, अरे देखो तो सही, बकरी ने ये क्या किया। ये देखकर मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि अब किसी भी जानवर को अपने हाथ से ज़बह नहीं करूँगा। कि एक रहम आ रहा है, जानवर पर रहम करना चाहिए और दिल में एक एहसास होना चाहिए। एहसास होना चाहिए। क्या होगा मेरे बच्चे? एहसास होना चाहिए। ऐसा क्या एहसास होना चाहिए? जानवर को काटते वक्त। जबरदस्त जबरदस्त। पकड़ो माइक।
میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. خانہ کعبہ کے کتنے پھیرے لگاتے ہیں؟ 7. 7. یہ 7 بتا رہے ہیں, آپ کتنے بول رہے ہیں؟ 4. یہ 4 بول رہے ہیں. 7. آپ کو پتا ہے آپ کا جواب کیا ہو گیا؟ پتا ہے, بہت سنجیدہ ہو گئے آپ. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ایک اور سوال کرنا ہے, آپ بھی آ جاؤ. کس وقت کا کھانا چھوڑ دینے سے بڑھاپا جلدی آیا تھا؟ آ رہا ہے ذہن میں؟ بھائی کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں؟ 3 ٹائم. ایک ناشتہ ہو گیا, دوپہر کا, رات کا, ان 3 میں سے ایک ہے. جی ناشتہ کریں, بڑھاپا دیر میں آئے گا. جی ناشتہ. ناظرین آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ سنیے, رات کا کھانا چھوڑ دینے سے بڑھاپا جو ہے جلدی آ جائے گا. رات کا کھانا ضرور کھانا ہے, یہ روایت میں ملتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو رات کا کھانا, صبح کا بھی ناشتہ کریں, جاندار رہیں اور شاندار رہیں. تو ماشاءاللہ پروگرام دیکھ رہے ہیں قربانی کی رونق ہے. مزید آگے کی جانب بڑھتے ہیں, لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. ہر طرف دیکھو ہلچل ہے, تیاری مسلسل ہے. ہر طرف دیکھو ہلچل ہے, تیاری مسلسل ہے. رونق عید دیکھو تو, رونق عید دیکھو تو, ہر گھڑی اور ہر پل ہے. اچھا جی, ہمارا پروگرام ہے قربانی کی رونق ہے. ماشاءاللہ رونق ہی رونق ہے, اور یہ دن ایسے چل رہے ہیں. مائک قریب کر کے بولو. ماشاءاللہ سے رونقیں لگی. بقرعید کا ٹائم ہے, بچے بھی خوش ہوئے ہیں. امی ابو سے ضد کر رہے ہیں کہ جانور دلائے ہمیں, گھمائیں گے. ہمارا بھی دل کر رہا ہے, پڑوسی لے کر آ گئے, چاچا لے کر آ گئے, انکل ہمیں بھی چاہیے. پورا نقشہ کھینچ دیا آپ نے تو باتوں کا. اور یوں ہے, میں تو چھوٹے بچوں سے بات کری, میں بھائی کون سی عید میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ بقرہ عید میں بچوں کو زیادہ مزہ آتا ہے. بقرہ عید کے اندر, بقرہ عید میں زیادہ مزہ آتا ہے بچوں کو. بس یہ ہوتی ہے جانور آئے ہمارے گھر. اب تو مزے کی بات یہ ہے کہ بقرہ عید قریب ہے, چھٹیاں بھی پڑ گئی ہیں اسکولوں کی, تو اب تو اور بچوں کی جو ہے وہ عید ہو رہی ہے. قربانی کی رونقیں, قربانی کی رونقیں, قربانی کی رونقیں, رونقیں. آج کل جو ہے مہنگائی اتنی ہے, پہلے جو جانور 1 لاکھ کا ملتا تھا وہ اب 20-30 ہزار یا 50 ہزار مہنگا نہیں, کم از کم 1 لاکھ روپے مہنگا ہے. ڈبل قیمت ہو گئی ہے. پیچھے سے مال بھی نہیں مل رہا, اور آج منڈیوں میں یہ صورت حال ہے کہ جہاں بھی میں جا رہا ہوں تو منہ خوروں میں اور کھروں میں بہت آئے ہوئے ہیں جانور جو ہے نا. یہ ویسے بھی احتیاط, یہ آپ کہیں سے بھی ایسے جانور لیتے ہیں تو آپ دیکھ کے پاؤں واؤں منہ کھورا کھلا پلا کے ہر طریقے سے چیک کر کے سودا پھر کریں. یہ آپ کا ہی فائدہ ہے. جب آپ ایک چیز قربانی کے لیے 3 لاکھ کی لے آ رہے ہیں, مثال دے رہا ہوں, یا 50 ہزار کی لے آ رہے ہیں, تو آپ کا دل چھوٹا ہوگا. آپ کے جب بچے رسی پکڑیں گے, جانور نہیں چلے گا یا کچھ کھائے گا نہیں, تو دل چھوٹا ہو جائے گا. وہ تو رونے لگتے ہیں, پپا کیسا بکرا لیا ہے, کیسا جانور لے کر آ گئے یا کوئی بکرا لے کر آ گئے. تو اس وجہ سے بچے مایوس ہو جاتے ہیں کہ سب لوگ بچے گھما رہے ہیں اور ہم نہیں گھما رہے, ہمارا جانور ایسا ہو گیا. تو یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے جو اس کے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے جو جانور خرید رہے ہیں. اچھا چلے میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ آسان سوال کروں, مشکل؟ جو آپ کی مرضی چاہے. یہ بات کی جو آپ کی مرضی. چلیں ٹھیک ہے, یہ بتائیے مرنے کے بعد کون سی زبان آئے گی؟ جو ہم بولتے ہیں وہی زبان آ جائے گی, اسی زبان میں بات کریں گے. جو مرنے کے بعد کون سی زبان آئے گی؟ جو زبان بول رہے ہیں وہی, یا پھر عربی زبان؟ اردو آئے گی. جی یہ اردو کہہ رہے ہیں بھائی. مرنے کے بعد تو عربی زبان ہی آئے گی شاید. عربی آئے گی. عربی پکا نہیں آ رہا, والا آ رہا ہے, سوچ سمجھ کے. پکا عربی ہے. آپ کا اردو ہے بھائی؟ عربی ہے. عربی ہے. سنیے بھائی, مرنے کے بعد ہر کسی کو عربی زبان آ جائے گی. فرشتے قبر میں کس زبان میں سوال کریں گے؟ عربی میں. جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی. ٹھیک ہے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی, لینگویج عربی. مرنے کے بعد ہر کسی کو, چاہے کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, اس کو عربی زبان آ جائے گی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو دینی معلومات بھی ہونی چاہیے. یہ کہ بقرہ عید کی قربانی ہو رہی ہے, ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. آمین. چلیں یہ یہاں پر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہر طرف دیکھو ہلچل ہے, تیاری مسلسل ہے. ہر طرف دیکھو ہلچل ہے, تیاری مسلسل ہے. رونق عید دیکھو تو, رونق عید دیکھو تو, ہر گھڑی اور ہر پل ہے. قربانی کی رونقیں, قربانی کی رونقیں, قربانی کی رونقیں, رونقیں. جی میرے بچے نام کیا ہے؟ نام شہید عاقب. دیکھنے کس کے واسطے سے؟ یہاں پہ کون کون سے جانور نظر آ رہے ہیں آپ کو؟
अच्छे 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 कौन कौन से, नाम क्या है उनका? घोड़ा नजर आ रहा है, मोर नजर आ रहा है, धानी नस्ल गायें वगैरह नजर आ रही हैं। गाय नजर आ रही हैं। इतना सा जवाब था, आसान सा सवाल था। चले, क्या नजर आ रही हैं? गायें गाय नजर आ रही हैं। और पूछो, सीधे खड़े हो, सीधे सीधे हाथ बांध के अच्छे बच्चों की तरह हाथ बांध कर इधर देखना है, ठीक है? चलें जी, ये बताइए बारिश कहाँ से आती है? उस्मान। बच्चे का जवाब दुरुस्त है। अच्छा, जानवर उसकी देखभाल कैसे करनी है बताएं? जानवर की देखभाल कैसे करनी है? चारा देके, पानी देके। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। प्यार करके, खाना पानी देकर। अच्छा, बाद बच्चे जो है ना वो जानवरों को जाके मार रहे होते हैं। गलत बात है, मारना नहीं चाहिए, प्यार करना चाहिए। जी। कैसे प्यार करना चाहिए? हाथ लगा के। अच्छा, बाज जानवर यूं टक्कर मार देते हैं, तो नहीं लगाएंगे। नहीं लगाना है, ठीक है? तो ऐसा ना हो नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है? बच के रहना है। चलें, आप मुझे कोई तीनों मिलके एक नाम सुना दें। चलें, माइक इनके हाथ में रहेगा, तीनों मिलके इस माइक में। भाई वो सुनाओ ना, हस्बी रब्बी। मुझे आधी आती है। चलो, एक शेर पढ़ो सिर्फ। हस्बी, तीनों पढ़ो। हस्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई प्यारे बच्चे थे। और बकरा ईद मनानी है अच्छे अंदाज से। कौन सी ईद में ज्यादा मजा आता है? बकरा ईद। ईद उल अज़हा। ये कौन सी ईद है? ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, मालूम है आपको? मुझे गाय वाली ईद है। गाय वाली ईद है। ईद उल अज़हा, बकरा ईद है, ईद उल फितर मीठी ईद है। जी, बच्चों के अपने अपने अंदाज है, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। प्रोग्राम के अंदर एक शानदार और जानदार सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है खूबसूरत जानवर। तो आइए खूबसूरत जानवर देखते हैं। कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें। हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। रौनक ईद देखो तो